اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، آپ کے علم میں ہوگا سال گزشتہ 10 مجلسوں کو ایڈریس کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اس میں ہمارا موضوع تھا عاشورہ صبح سے شام تک، یعنی عاشورہ مارننگ ٹو ایوننگ جو پروسیڈنگز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس موقع پر بھی میں نے اسی آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا جو شہداء کی حیات جاوید سے متعلق ہے، کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں یا مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ مسلسل اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کے ذیل میں فلسفہ شہادت یا فلسفہ حیات جاوید اس پر گفتگو کرنا نہ پچھلے سال مقصود تھا نہ اس سال مقصود ہے۔ اس سال بھی جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد سے اور زیادہ پریسائسلی اگر ہم بات کریں تو عاشورہ کے بعد، یعنی جب عاشورہ کا دن مکمل ہو گیا تو اس کے بعد درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس کو ایڈجسٹ کر لیں کیوں یہ بہت اوپر ہو جائے گا۔ جی درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ جو موضوع ہے وہ ہے کربلا کے بعد، اور پریسائسلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو عاشورہ کے دن کے مکمل ہونے کے بعد، یعنی پھر اس کے بعد سلسلہ کہاں تک پہنچا، اور ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کو کنیکٹ کریں گے ایک کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور اپنے نوجوان دوستوں کے لیے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا جو پریسیڈنگز ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ جو پروسیڈنگز ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا جو سفر ہے، اگر آپ اس کو چین آف ایونٹس کے اعتبار سے دیکھیں تو 28 رجب کو یہ قافلہ روانہ ہوا، یعنی 60 ہجری 60 ہجرہ، اور 28 رجب کو یہ امام کا قافلہ روانہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ امام جو پہلا اسٹیشن ہے وہ ہے مکہ مکرمہ، یعنی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، اور وہاں پر امام 3 شعبان کو پہنچ گئے، یعنی یہ چند دنوں کا سفر ہے کہ جس کے بعد امام مکہ مکرمہ تشریف لے آتے ہیں۔ پھر مکہ معظمہ کے اندر امام کا اسٹے چند مہینوں تک رہا ہے، یعنی شعبان کا تقریباً پورا مہینہ، پھر رمضان کا مہینہ، پھر شوال کا مہینہ، پھر ذیقعد کا مہینہ، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 8 دن۔ اور جب حج اپنے بالکل پیک اور پرائم پر ہوتا ہے کہ جب تمام افراد حج کے مناسک کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو منی کے میدان کی طرف، اور زیادہ پریسائسلی تو عرفات کے میدان کی طرف جب تیاری ہوتی ہے تو اس وقت امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور یہ اعلان کیا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ حدود حرم میں میرا خون بہایا جائے۔ لفظ استعمال کیا کہ شبرن، کہ ایک بالش بھی اگر حرم کی حدود سے باہر اگر میرا خون بہایا جائے تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ حرم کی حدود کو پامال کیا جائے۔ تو امام وہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر جب امام روانہ ہوئے تو امام کا قافلہ امام کے ساتھ ہے۔
یہاں تک کہ پھر امام مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے جو ڈیسٹینیشن تھی وہ تو کوفہ تھی، مگر پھر ظاہر کہ حالات کے درمیان میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی، پھر تھوڑا آگے بڑھے اور الٹیمیٹلی امام محرم کے آغاز میں 2 محرم کو پہنچ گئے کربلا معلیٰ۔ اور پھر کربلا معلیٰ کے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں کہ فوجیں آنا شروع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پانی بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد عاشور کا دن آتا ہے، عاشور سے 1 دن پہلے ہی حملہ کرنے کی تیاری ہوتی ہے، امام ایک شب کی مہلت مانگتے ہیں تاکہ عبادت میں اس کو بسر کیا جا سکے، اور پھر اس کے بعد عاشور کا دن، عاشور کے دن کی جو پروسیڈنگز تھیں وہ لاسٹ ٹائم ہم آپ کے سامنے گزارش کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ وہ معاملات کہ جن کو سمجھ کر اب آگے ہم بڑھ سکیں گے، یعنی اتنا ایک خاکہ ذہن میں رہے کہ جب عاشور کا دن مکمل ہو گیا اور 11 محرم کی تاریخ آئی ہے تو اب 11 محرم کی تاریخ کو یہ قافلہ روانہ ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو سر ہے وہ اس سے پہلے ہی بھیجا جا چکا تھا، یعنی عاشور کے دن ہی امام کا سر شام غریبہ کے بعد رات ہی میں خولی کے ذریعے سے، یہ وہ کیریکٹر ہے کہ جس کا نام آپ نے بہت سنا ہے، خولی، یہ کربلا کے مجرموں میں سے ایک بڑا مجرم ہے، تو اس کو کام یہ بھی دیا گیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر شام غریبہ کے بعد یعنی رات ہی میں روانہ ہو گیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں پر جب رات ہو چکی تھی تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو آفس ٹائمنگز ہیں وہ ختم ہو چکے تھے، اور رات کو یہ اپنے گھر چلا گیا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن صبح اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر وہاں پر پریزنٹ کیا ہے ابن زیاد کے دربار میں۔ اور پیچھے 11 محرم کے جو واقعات ہو رہے تھے اس کے اندر کہ باقاعدہ پھر عمر سعد نے اپنے سپاہیوں کے جو کشتے ہیں یعنی جو مقتولین ہیں، جو لاشیں ہیں، ان کو باقاعدہ نماز جنازہ وغیرہ پڑھ کر دفن کیا ہے، اور جو شہداء کے لاشیں ان کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا، اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، اور شہداء کے باقی جو شہداء ہیں ان کے سروں کو بھی لے کر اور ساتھ ہی ساتھ اہل حرم کو اسیر بنا کر لے جایا گیا۔ وہ جب واقعات مصائب کے اندر آپ سنا کرتے ہیں وہ عام طور پر جو مورخین اور جو مقتل نگاروں نے اس کی جو ڈیٹ بتائی ہے وہ 11 محرم کی ہے کہ وہاں سے یہ لوگ روانہ ہوئے۔ اور پھر اس موقع پر کہ جو باقی شہداء کے سر ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا، تو باقاعدہ اس کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ان کو تراش خراش کے ذریعے سے پریزنٹیبل بنایا گیا۔ ظاہر ہے کہ جنگ جو ہوئی ہے تو جنگ کے دوران تو کوئی اہتمام تو نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سر کاٹا جائے گا اور کیا نہیں اور کیا، تو وہاں پر باقاعدہ اس کو پریزنٹیبل بنایا گیا۔ تراش خراش کے یہ لفظ ہے کہ خون وغیرہ صاف کر کے اس کو اس قابل بنایا گیا کہ ان کو پریزنٹ کیا جا سکے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ نام بھی آتے ہیں کہ شمر اور دوسرے افراد کے حوالے سروں کو کیا گیا، اور بعض مورخین نے کہا کہ باقاعدہ اس موقع پر قبیلوں میں تقسیم کیا گیا کہ بعض قبیلوں کو بعض سروں کی ذمہ داری دی گئی، بعض دوسرے قبیلوں کے سرداروں کو بعض دوسری ذمہ داریاں دی گئیں، سروں کو بانٹا گیا۔ اور پھر جب یہ سر لے کر یہ لوگ پہنچے ہیں کوفہ میں تو پھر امام حسین علیہ السلام کا سر بھی واپس بھیجا گیا، تاکہ جس طرح سے دوسرے سر لائے جا رہے ہیں انہی سروں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر بھی لایا جائے۔ تو یہ امام کے سروں کے حوالے سے اور شہداء کے جو سروں کے حوالے سے ایک جو معاملہ آگے بڑھتا ہے وہ عاشور کے دن آگے بڑھتا ہے، اور پھر 11 محرم کو اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو ایک بنیادی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل ہیں، یعنی یہ کچھ کوشچنز ہیں کہ جن کو آج کی حد تک اس مجلس کے اندر میں ایڈریس کرنا چاہوں گا، اب میں امید کرتا ہوں کہ میرے نوجوان دوستوں کے لیے اور میرے بچوں کے لیے یہ باتیں اور یہ معلومات شاید مفید ثابت ہوں۔ کتابوں میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال ممبر سے بھی ایک ترتیب کے ساتھ اس کا بیان ہو جائے تو بہت مناسب ہوگا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کتابیں اردو کے اندر بہت اویلیبل ہیں، انگریزی کے اندر بھی اب آپ کو مل جائیں گے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ PDF بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ فعلاً جو کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے یہ ایک اچھی کتاب ہے۔ کسی بھی کتاب کا ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ 100% اس کے میٹر کو انڈورس کیا جائے۔ بعض جگہوں پر ایز اے اسٹوڈنٹ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم بھی ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتے ہیں، مگر بہرحال ایک اچھی کتاب ہے۔ جناب علامہ محمد حسین نجفی صاحب کی یہ کتاب ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین۔ اس میں انہوں نے ایک بہت اچھی ترتیب کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے، تو میں ترتیب کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ بعض اعتبارات سے اور کچھ کنٹروورسیز ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال میں ان کنٹروورسیز کے اندر بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہ رہا، میں تو صرف اور صرف ایک اعتراف حق کے طور پر کہ چونکہ ان کی کتاب سے استفادہ کیا ہے لہٰذا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور جو کتاب میں چیزیں ہیں اور قابل استفادہ ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ کم سے کم ذہن کے اندر اتنی وسعت اب ہم لوگوں کو ضرور پیدا کرنی چاہیے۔
تو پہلی چیز جو یہاں پر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اس تسلسل اور اس ترتیب کے ساتھ سروں کے روانگی کے بعد، اس میں وہ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے بارے میں کوئی پریسائز معلومات ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے متعلق ہمارے پاس کوئی پریسائز معلومات ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ یزید امام کا قاتل ہے، اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد امام کا قاتل ہے، اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ عمر سعد اس آرمی کو لیڈ کر رہا تھا کہ جو کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے پر مامور تھی۔ یہ افراد تو امام کے قتل میں بہرحال ملوث ہیں، اور یزید کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو فنڈامنٹلی رسپانسبل ہے اس پورے معاملے کا۔ اسی لیے اگر آپ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام کے اس خطبے کو دیکھیں جو دربار یزید کے اندر مسجد امویہ دمشق کے اندر پریسائسلی امام نے ارشاد فرمایا تھا، تو اس خطبے کے اندر امام نے یہ لفظ استعمال کیا، لما قتلتا اطرتہ، کہ ایک طرف تو یہ اذان کے ذریعے سے اعلان کروا رہا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، فلما قتلتا اطرتہ، تو انہی محمد کی اطرت کو کیوں قتل کیا؟ تو امام نے باقاعدہ اس کو قاتل کے طور پر مجرم بتایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو کوفہ کے اندر بھی جب امام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جب تشریف لائے ہیں اور وہاں پر جو خطبات دیے ہیں، تو امام کے جملوں کے اندر یا اگلی تقریروں کے اندر یہ باتیں اور زیادہ کھل کر آئیں گی، لیکن یہ کہ اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ جناب زینب نے بھی زجر و توبیخ کے ذریعے ڈانٹتے ہوئے، چوتھے امام نے بھی کہا کہ ارے تم ہی لوگ تو ہو کہ جنہوں نے ہمیں قتل کیا۔ تو اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کیپیسٹی کے اندر قاتل امام حسین علیہ السلام ہیں۔ عمر سعد وہاں پر لیڈ کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ آرمی کا جب چیف ہے تو اس اعتبار سے وہ ذمہ دار ہے۔ مگر اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ پریسائسلی وہ کون تھا کہ جو بالآخر امام حسین علیہ السلام کو قتل کر رہا تھا، یہ ہے وہ بات۔ ورنہ جتنے لوگ ہیں تلواریں چلا رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، کوئی نیزوں سے اذیت دے رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر پھر جب امام حسین علیہ السلام جب شہادت ہو رہی ہے، اس پریسائز شہادت کے موقع پر وہ افراد کون تھے کہ جو اس موقع پر انوالو تھے؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال۔ اس کے بارے میں جو تحقیق کرتے ہوئے علماء نے لکھا تو ایک نام ہمارے پاس آتا ہے، اور یہ اتنا نہیں لیا جاتا، وہ ہے زرعہ بن شریک اور اس کی تلوار۔ یعنی اب اگر آپ اسے پیچھے چلے جائیں تو پیچھے اگر آپ جائیں گے تو وہ سب افراد، یعنی آپ یہاں تک بھی سنتے ہیں کہ حرملہ نے تیر چلایا جو امام کی پیشانی پر پیوست ہوا، اور اس کے بعد پھر امام ذوالجناح سے گرنے لگے، مگر وہ گرتے گرتے بھی جو مراحل طے ہو رہے ہیں کہ جس کو پھر آپ کہیں کہ شہادت پر وہ بات منتج ہو رہی ہے، تو یہ نام عام طور پر نہیں آتا۔ زرعہ بن شریک کی تلوار، سنان بن انس کا نیزہ، شمر بن ذوالجوشن کا خنجر۔ اب شمر اور سنان یہ نام ایسے ہیں کہ جو عام طور پر لیے جاتے ہیں۔ آپ نے سنان کا بھی ذکر سنا ہوگا، شمر کا ذکر تو بہت زیادہ ہوتا ہی ہے۔ پچھلی مرتبہ خود عشرے کے دوران ہم نے شمر کا نام کئی مرتبہ ایک دشمن اہل بیت کے طور پر لیا، اور آپ لوگوں نے سنا کتابوں میں بھی، اور ویسے بھی آپ خطبہ سے سنتے ہیں، مگر یہ نام عام طور پہ کم لیا جاتا ہے کہ آخری جو بالکل ضرب لگانے والے ہیں ان کے اندر زرعہ بن شریک شامل ہے کہ اس نے تلوار سے امام کو اٹیک کیا تھا۔ سنان بن انس اس کے نیزے کا بہت بڑا رول ہے امام کو گھوڑے سے گرانے میں، اور پھر شمر ذوالجوشن اس کا خنجر۔ اچھا، جب امام ظاہر کے زمین کربلا پر تھے تو اس موقع پر پھر بعد میں کوئی قریب نہیں جا رہا تھا، وہ کوشش کر رہے تھے کہ اوائڈ کریں، لیکن یہ کہ بہرحال پھر آخر میں شمر جو تھا وہ آیا اور اس نے خنجر سے امام حسین علیہ السلام کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ پھر یہ قتل کیا تھا۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے کہ جس کو میں چاہ رہا تھا کہ نام کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، اور وہ یہ کہ جب امام شہید ہو گئے تو پھر اس کے بعد اسب امام، یعنی امام کا جو راہوار ہے، اسب ظاہر ہے کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، عربی کے اندر خیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے گھوڑے کے لیے، فرس کا لفظ استعمال ہوتا ہے گھوڑے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کامن ناؤن کے ساتھ پراپر ناؤن جانوروں کے بھی ہوتے ہیں۔ جواب جی ہاں، بعض جانور ایسے ہیں، راہوار ایسے ہیں کہ ان کے آپ کو پراپر ناؤنس یا پراپر نام آپ کو نظر آئیں گے، سنائی دیں گے۔ مثال کے طور پر خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم جب ہجرت کے سفر
کو مکمل کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں آ رہے تھے تو ایک اونٹنی پر سوار تھے، ناقے پر سوار تھے. آپ سب جانتے ہیں، کورس کی کتابوں کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا نام تھا قصوہ. تو پیغمبر اکرم اس کے اوپر سوار تھے. اور پھر اس کے بعد کہ جو پیغمبر اکرم کی سواری ہے اس کا جو غیر معمولی معاملہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے کہا خلو سبیلہا فانہا معمورہ، کہ جب سب پیغمبر کو مہمان بنانا چاہتے تھے تو پیغمبر نے کہا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کو معلوم ہے کہ اس کو کہاں پر ٹھہرنا ہے، کہاں پر اس کو رکنا ہے. فانہا معمورہ، اس کو امر کر دیا گیا ہے، اس کو حکم بتا دیا گیا ہے کہ کہاں پر اس کو ٹھہرنا ہے. یہ ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے. خود علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ نے اسے استدلال بھی کیا ہے ایک مقام پر، اور انہوں نے کہا کہ جہاں پر نبی کی سواری معمور ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو خود نبی کو نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہ جو خدا کی طرف سے معمور من اللہ ہے، وہ نبی بن کر آیا، رسول بن کر آیا. یہی معاملہ امام کا. تو دے آل ور ویری کوائٹ equipped with knowledge کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم کو کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے حکم خدا کے اعتبار سے، کہ خدا ہم سے کس مرحلے پر کیا چاہتا ہے. یہی معاملہ اگر آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کے سواری کے جانوروں میں جو گھوڑے تھے، ان گھوڑوں میں ایک گھوڑا اس کا نام تھا مرتجز، اور یہ امام حسین علیہ السلام تک آیا تھا. اچھا، اب اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو عرف میں ایک رائج نام ہے وہ ہے ذوالجناح. یہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں رائج زیادہ ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے سرعت رفتار کے لیے، جیسے کہ جناح بنیادی طور پر پر کو کہتے ہیں، جناحین یعنی دو پر، ذوالجناح یعنی صاحب کہ جس کے پاس یہ پر موجود ہوں. تو ظاہر ہے اس کی برق رفتاری اور اس کی سپیڈ اس کو بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہوگا، اور یہ ہمارے یہاں زیادہ معروف بھی ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. مگر جو اور زیادہ پریسائز پراپر نام جو امام کے گھوڑے کا آیا ہے وہ دو ہیں. ایک ہے مرتجز، اور یہ نام وہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ گھوڑا وہ تھا کہ جو پیغمبر اکرم سے ہوتا ہوا امام حسین علیہ السلام تک پہنچا تھا، مرتجز. دوسرا بھی ایک گھوڑا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے کہ وہ بھی امام کے استعمال میں رہا، اور اس کا نام جو کتابوں کے اندر آیا ہے وہ ہے مسنات. اس کو مسنات کہا گیا، اور اس کی بھی وجہ یہی کہا گیا کہ یہ سنا سے نکلا ہے، جس کا مطلب چمک اور برق رفتاری اور اس کی سپیڈ وغیرہ کو سمجھانے کے لیے. تو جس طریقے سے بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے بعض اوصاف کو اور اس کی سکلز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو یہ اس گھوڑے کے نام کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے. فرس عربی کے اندر ایک کامن نام ہے گھوڑے کے لیے، اور فرس کی فراست بہت مشہور ہے، اور اس کو بھی علامہ سید علی نقی صاحب نے کئی مرتبہ ہائی لائٹ کیا ہے. فرس اس کی فراست، یعنی اس کو باقاعدہ آدھا سپاہی مانا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان گھوڑے پر سوار ہے اور میدان جنگ کے اندر وہ لڑ رہا ہے اور اس کے پاس گھوڑا اگر واقعاً قابل گھوڑا ہے تو وہ آدھا سپاہی اس کا مانا جاتا ہے، یعنی ایک دایاں ہاتھ ہوتا ہے اس کا، اور اس کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. تو فرس کے حوالے سے اور مرتجز کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب امام مظلوم شہادت کے مراحل کو طے کر رہے تھے اور امام جب ذوالجناح سے گھوڑے سے مرتجز سے زمین کربلا پر گرے تو اس کے بعد اس نے دفاع کیا ہے، خود امام کا دفاع کیا ہے، اور حتی المقدور کوشش کی ہے کہ امام کو کوئی زخم نہ پہنچے. ظاہر ہے کہ امام آلریڈی حالت جنگ میں تھے، کافی زخمی ہو چکے تھے، یعنی مزید کوئی زخم امام کو نہ پہنچے. اور پھر اس کے بعد یہاں تک ملتا ہے کہ 40 افراد کو اس نے اپنے گھوڑے نے اپنی ٹاپوں کے ذریعے سے قتل کیا. 40 جو سامنے دشمن کے افراد تھے ان کو اس نے اپنی ٹاپوں سے قتل کیا. اب ظاہر ہے کہ سامنے سے جو دشمن ہے وہ بھی حملہ آور ہو رہا ہے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچائے. تو بالآخر ان کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر آخری جو خدمت اس نے انجام دی تھی وہ یہ تھی کہ اپنی جو پیشانی کے جو بال ہیں ان کو رنگین کر کے یہ چلا گیا خیموں کی طرف، اور خیموں میں جا کر خیموں کے باہر اس نے ہنہنا کر جو اس کی ایک مخصوص جو آواز ہوتی ہے گھوڑے کی، اس کے ذریعے سے اس نے اہل حرم کو متوجہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے یا بالکل ہونے کے قریب ہے. اور یہ وہ منظر ہے کہ جس کو دیکھ کر پھر بیویاں باہر تشریف لے آئیں، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھنا اور جانا شروع کیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پر بھی جناب سکینہ یا امام حسین کی فقط ایک بیٹی، ایک دختر، اس نے باہر آ کر اس گھوڑے کو دیکھا، اور پھر وہ جملہ بھی جو آپ کے سامنے عام طور پر مجلس میں مصائب میں پڑھا جاتا ہے کہ حل سقی ابی ام قتلا اتشانن، کہ ذوالجناح مجھے صرف اتنا بتا دے. یعنی فرس کو مخاطب کر کے یہ پوچھا کہ جب بابا کو شہید کیا جا رہا تھا تو پانی پلا دیا تھا
یا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کی بالکل شہادت ہو رہی تھی، اس سے جسٹ پہلے جناب زینب جب انہوں نے دیکھا کہ عمر سعد اور یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں اور شمر قتل کرنے کے بالکل قریب ہے، تو اس موقع پر جناب زینب کا وہ جملہ کہ تم سب کے سامنے فرزند رسول کو قتل کیا جا رہا ہے اور تم لوگ تماشا دیکھ رہے ہو، اور امام نے اشارہ کیا تو جناب زینب پھر واپس پیچھے کی طرف گئیں، اور پھر جو امام کے شہادت کے بعد جو اعلان ہوا ہے تو وہ فضاؤں کے اندر اور جو آثار قدرت جو ظاہر ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے وہ اعلان ہوا ہے کہ الا قد قتل الحسین بے کربلا، الا قد ذبح الحسین بے کربلا، کہ یقیناً حسین قتل کر دیے گئے، یقیناً حسین ذبح کر دیے گئے۔ پھر جو آثار ظاہر ہوئے ہیں، یہ آثار اس واقعے پر عاشور کے دن عصر عاشور شام غریبہ سے جسٹ پہلے یہ اسٹیبلشڈ ہے، یعنی جو ناصبی حضرات ہیں وہ تو نہیں مانیں گے، ظاہر ہے کہ ان کو ہم منوانا بھی نہیں چاہتے، لیکن کیا ہماری کتابوں میں اور خود برادران اہل سنت کی کتابوں میں اس حوالے سے آیا ہے کہ اس موقع پر، یعنی یہ جو آپ خطبہ سے سنتے ہیں کہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، آندھیاں چلنے لگی، یہ نری خطابت ہے، یعنی ایک تخیل ہے کسی کا کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ باقاعدہ رپورٹ ہوا ہے۔ دیکھیں، تخیل اور رپورٹنگ ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ شاعر کا جو تخیل ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے تخیل سے نظم کرتا ہے، شعر کو لکھتا ہے۔ میر انیس کو اگر آپ دیکھیں گے مرثیوں کے اندر تو تخیل کا بڑا ایک رول ہے، کردار ہے۔ مرزا دبیر کے اشعار کو آپ دیکھیں گے یا کسی بھی شاعر کو آپ دیکھیں گے تو اس کا تخیل ہے، وہ متحرک ہوتا ہے، اس کو مہمیز ملتی ہے اصل واقعات سے، مگر پھر اس کے بعد وہ اس کو اپنے لفظوں کے اندر موزونیت کے ساتھ ایک طریقے سے پریزنٹیبل بنا کر شعر کی صورت میں ڈھال کر پیش کرتا ہے، تو ایک تخیل ہوتا ہے۔ مگر کیا یہ والے معاملات صرف تخیل ہیں یا نہیں؟ یہ رپورٹنگ کے اعتبار سے کتابوں کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جی بالکل یہ کتابوں کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہماری کتابوں میں جواب جی ہاں، خود برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی یہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ یعنی اس کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تاریخ ابن عساکر، اسی طریقے سے خصائص کبریٰ، تاریخ الخلفاء یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتابیں ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ سارے واقعات نقل ہوئے ہیں۔ اس کے اندر کہ سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ یہ جو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اس کو تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا واضح معاملہ تھا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا ہے کوفہ کا، جو بعد میں آئے گا انشاءاللہ، تو جب جناب زینب نے خطبہ دیا ہے تو اس میں اس کو ریفر کیا ہے کہ کیا تمہیں حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ آسمان سے خون نازل ہوا؟ یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم کہیں کہ کنیکٹڈ نہیں ہے، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو بالکل کنیکٹڈ ہے، ہوا اور ہونے کے بعد کتابوں میں رپورٹ ہوا، اور پھر جو آگے جناب زینب خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں اس خطبے کے اندر اس کو ریفر کر رہی ہیں کہ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ آسمان سے خون نازل ہوا؟ تو کیوں حیرت ہوتی ہے جب فرزند رسول کو اس طرح سے شہید کیا جائے گا؟ تو اس میں کون سی متعجب بات ہے، اس میں کون سی بعید بات ہے، اس میں کون سا ایک ریموٹ ایسا فینومینا ہے کہ آسمان سے بارش نازل نہیں ہو سکتی؟ اسی طریقے سے برادران کی کتابوں میں یہاں تک یہ آپ کو ملے گا کہ فلسطین کے اندر بھی فاصلے پر ہے، مگر وہاں پر بھی اگر زمین سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون جوش مارتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور 40 دنوں کی صراحت آئی ہے کہ 40 دنوں تک۔ اسی لیے جو چہلم کے حوالے سے بھی جو استدلال کیا جاتا ہے، ہمارے لیے تو معصوم کی روایت کافی ہے، لیکن خود برادران کے پاس بھی یہ چیزیں کہ 40 دن تک باقاعدہ سوگ کا یہ عالم اور سوگ کی یہ جو کیفیت ہے یہ بالکل عالم کے اندر ظاہر ہوتی رہی مختلف نشانیوں کے ذریعے سے۔ تو اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں کہ جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ شاید قیامت برپا ہو گئی دن میں، کیونکہ ابھی عصر عاشور کا مطلب یہ ہوا کہ رات نہیں آئی ہے، مگر دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے، اتنی تاریکی، سورج کو گہن لگ گیا، آسمان سے خون برسا، اور اس کا اثر دیواروں اور کپڑوں پر مدت تک باقی رہا۔ یعنی اگر باقاعدہ کپڑا پھیلا دیا جاتا تو اس کے اوپر وہ سرخ نشانات نظر آتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی، ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے باقاعدہ کپڑا پھیلا دیا تو اس کے اندر وہ جو موئسچر ہے وہ ریڈنس کے ساتھ یوں ایبزارب ہو کر اپنے وجود کا پتہ دیتا تھا کہ یہ عالم جو ہے سوگوار ہے حسین ابن علی کی شہادت کی وجہ سے۔ اچھا، اگر آپ اس کو دیکھیں، میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو سنیے گا، یہ وہ بات ہے کہ جس کو خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بھی بیان کیا، ما بقت علیہم السماء والارض، ان کے اوپر
نہ آسمان رویا نہ زمین نے گریہ کیا. یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی فرعون کے تذکرے میں پروردگار عالم نے یہ بیان کیا کہ یہ ایسی موت تھی کہ جس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. ما بقت علیہم السماء والارض. یہ آرٹیکل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو معرکۃ الآراء آرٹیکل ہے حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کا، زندہ جاوید کا ماتم. زندہ جاوید کا ماتم. جیسے کہ شہادت میں جو زندگی ہے حیات جاوید، تو اس کے اوپر پھر باقاعدہ ایک شاعر گزرے تھے اقبال سہیل، اور انہوں نے ایک شعر کہہ دیا تھا کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ طنز تھا ان کی طرف سے. تو اس کا جواب دیا تھا علامہ سید علی نقوی صاحب نے. بڑا مفصل ان کا آرٹیکل جو ان کے مقالات جو چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو وہ مل جائے گا. تو اس میں انہوں نے پھر اختتام پر تو شعر ہی کی صورت میں اس کا جواب دیا تھا، کیونکہ وہ شعر یہ تھا جو اعتراض کی صورت میں انہوں نے لکھا تھا. وہ کیا تھا کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یعنی یہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ چونکہ شہداء کی حیات جاوید کے قائل نہیں ہیں، ان کے موت کے قائل ہیں، لہٰذا اس کے اوپر وہ گریہ کرتے ہیں. تو ہم تو زندہ جاوید مانتے ہیں، تو ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اس پر علامہ سید علی نقوی صاحب نے سارے شواہد کے ساتھ آرٹیکل اور بہت خوبصورت وہ مضمون تحریر کرنے کے بعد شعر کی صورت میں جواب دیا تھا. اور اس میں پھر اختتام پر یہ کہا تھا، کیا روگے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں، کیا روگے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں، کیوں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یعنی کیا ان کو روگے، ان پر آنسو بہاؤگے جو حیات ابدی ہیں؟ یعنی فرعون پہ روگے، نمرود پہ روگے، کس پر روگے؟ جن کے لیے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ما بقت علیہم السماء والارض، کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی. تو ان پر تو کوئی نہیں رویا، تو روئیں گے کس پر؟ کہ جس کو خدا بند متعال کی اتنی قربت حاصل ہو کہ ان کے اس دنیا سے جانے پر پوری کائنات سوگوار ہو جائے. تو وہ جو سوگواری کی جو کیفیت ہے وہ آسمانوں میں، زمین میں، ہر جگہ ظاہر ہوئی. تو یہ جو آثار ہیں، ان آثار حزن و غم، ان کا صرف ایک شاعر کے تخیل سے تعلق نہیں ہے، اس کا واقعیت کے ساتھ تعلق ہے، جس کے ہم کنیکشنز خطبوں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں اور کتابوں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہو گئی ایک اور بات. تو یہ آثار ظاہر ہوئے، اور پھر جو ذوالجناح کا کریکٹر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا. پھر ایک اور بحث آتی ہے، اور وہ یہ کہ ذوالجناح کا آخر میں معاملہ ہوا کیا. ذوالجناح کا آخر میں معاملہ ہوا کیا؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا، جو کتابوں کے اندر بات آئی ہے، کہ دو روایتیں زیادہ پرومیننٹ ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ آیا خیموں کے پاس اور اس نے امام کی شہادت کی اطلاع دی، تو وہیں پر پھر غم سے نڈھال ہو کر اس نے اپنا سر پٹک پٹک کر جان دے دی. وہیں پر وہ اس دنیا سے چلا گیا. ایک دوسری روایت جو ملتی ہے وہ یہ کہ فرات میں وہ آگے بڑھ گیا، فرات کے اندر چلا گیا، یعنی فرات میں اپنے آپ کو اس نے ڈال دیا. پھر وہ ڈوب گیا ہے، کیا معاملہ ہوا وہ خدا بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ذوالجناح اور امام کے راہوار اور امام کے سواری کے جانور اس فرس نے، مرتجز نے بھی وفاداری کا جو حق ہے وہ ادا کیا. اگر آپ اس کو ہم اپنے عزاداری کے خاص اینگل سے دیکھیں نا، تو ذوالجناح کو لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو کہیں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، یعنی بالکل کامن سینس کی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمثیلات کے ذریعے سے ہم کس منظر کو ذہنوں کے اندر بیدار کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شہادت کا بیان ہو اور جب جلوس ہو یا ماتم ہو تو اس موقع پر ذوالجناح کو لایا جائے. یعنی یہ یاد دہانی ہے، یہ یاد کو تازہ کرنا کہ جس طرح سے ذوالجناح نے آ کر امام کی شہادت کی اطلاع دی تھی، کا اسی طرح کہ باغیں کٹی ہوئی ہیں اور اس نے اپنی پیشانی کے بالوں کو امام کے خون سے ملون رنگین کیا ہوا ہے. خود ایک زیارت جو اس حوالے سے سید مرتضیٰ کی طرف منسوب ہے رحمۃ اللہ علیہ. سید مرتضیٰ آپ جانتے ہیں کہ سید رضی کے بڑے بھائی ہیں اور 1000 سال پرانی شخصیت ہیں، یعنی شیخ طوسی کے بھی استاد، شیخ مفید کے شاگرد اور شیخ طوسی کے بھی استاد. زیادہ تر زندگی ان کی بغداد میں گزری ہے، اور پھر انہوں نے بہت سے کام کیے. تو پھر ان کی طرف ایک منسوب ہے یہ زیارت کے الفاظ کہ انہوں نے اس طرح سے امام کو سلام کیا. فَلَمَّا رَأَيْنَا النِّسَاءُ جَوَادَكَ مُخْزِيًا، کہ جب بیویوں نے دیکھا آپ کے سواری کے جانور کو. جواد، یہ جواد بھی راہوار کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے. اینا جوادی، میرا سواری کا جانور کہاں ہے؟ جواد نہیں، جواد. فَلَمَّا رَأَيْنَا النِّسَاءَ جَوَادَكَ مُخْزِيًا،
کہ جب بیویوں نے دیکھا سواری کے اس راہوار کو، جانور کو کہ جو آپ کا تھا، اور اس عالم میں دیکھا کہ مخزین، کہ وہ اپنی کیفیت کے ساتھ بتا رہا تھا کہ وہ کتنا سوگوار ہے. وَسَرْجَكَ عَلَيْهِ وَنَظَرْنَا سَرْجَكَ عَلَيْهِ مَلْوِيًّا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کس طریقے سے اس کی کیفیت ہے کہ جو اس کے پاس زین وغیرہ ہے وہ ڈھلا ہوا ہے، اور اس کے جو اوپر جو بیٹھنے والے کی شہادت ہے اس کا پتہ چل رہا ہے اس کے وجود سے. تو پھر وہ کیا کیا انہوں نے کہ برزنا من الخدور ہے کہ پھر وہ خیموں سے نکلی ناشرات شعور، اس طرح سے کہ ان کے بال کھلے ہوئے تھے، علی الخدود الاتمات، اور وہ اپنے چہروں کے اوپر تماچے مار رہی تھیں، ظاہر ہے کہ ماتم کر رہی تھیں. الوجوہ سافرات، ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے، اس موقع پر نقاب بھی چہروں پر موجود نہیں تھا. وبالاویل داعیات، اور اس موقع پر وہ اپنی زبان سے ماتمی کلمات ارشاد فرما رہی تھیں. وبعد العز من مذللات، اور بعد اس کے کہ ظاہر ہے کہ عصمت مآب بیویاں ہیں، مگر اس وقت جو ان کی کیفیت ہو رہی تھی وہ ان کی حتیٰ کہ حرمت والا معاملہ تھا. وإلی مسرعک مبادرات، اور جو آپ کی قتل گاہ تھی، آپ کا مقتل تھا، وہ اس کی طرف تیزی سے جانے کی کوشش کر رہی تھی. یہ ذوالجناح کے حوالے سے اور اس وقت جو کیفیت تھی اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات تھیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب تاراجی خیام سے پہلے خود جو امام کے وجود مبارک کے ساتھ ان لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں. ایک تو یہ کہ قتل کر دیا. قتل کرنے کے ساتھ امام کا سر کاٹ لیا گیا. پھر اس کے بعد جو امام کا لباس اور دیگر جو سامان ہے اس کو لوٹا گیا، اور وہ جو لوٹ مار ہے اس کے بعد پھر تاراجی خیام کا مرحلہ ہے، یعنی جس کو آپ کہیں کہ شام غریبہ کے وہ سٹیپس ہیں کہ جن کو ہم بطور مصائب تو سنتے ہیں مگر ترتیب کے ساتھ ذرا دیکھیے گا. تو اس موقع پر کچھ نام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام کے سامان کو کس طرح سے لوٹا. پیرہن، امام کا کرتا. اسحاق بن حیوت حضرمی یہ نام ہے کہ جس نے امام کے لباس کو لوٹا، امام کے کرتے کو لوٹا. وہ ویسے ہی چاک چاک ہے، اس پر ویسے ہی تلواروں کی ضربات کے اثرات ہیں، مگر اس کو بھی اس نے لوٹا. اچھا، یہ جتنے بھی لوٹنے والے ہیں یہ سب کے سب بعد میں انتقام پروردگار کا شکار ہوئے ہیں، جس کو آپ مکافات عمل آپ کہیں گے. تو یہ مکافات عمل کے شکار یہ سب کے سب ہوئے ہیں. مثلاً میں ترتیب کے ساتھ ہی آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں کہ یہ اسحاق بن حیوت حضرمی کہ جس نے امام کے پیرہن کو لوٹا، وہ مبروس ہو گیا تھا. جو سفید داغ کا جو مرض ہے، اب وہ کوئی بیماری ویسے ہی ہو جائے تو ایک امتحان ہے، مگر یہ تو ایک عذاب ہے، یہ تو واقعاً ایک عذاب ہے. جیسے طاعون کی بیماری ہے، اگر ویسے ہی کسی کو ہو جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایک بیماری ہے، ایک امتحان ہے. لیکن اگر کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے واضح طور پر پروردگار عالم کی پنشمنٹ اور عذاب اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، تو وہ قرینہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر یہ جتنے بھی افراد تھے ان سب نے کسی نہ کسی طرح سے عذاب پروردگار کا سامنا کیا ہے. مثلا اس کو برس ہو گیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو اس کے سر کے بال ہیں، اس کے داڑھی کے بال ہیں، وہ انتہائی تذلیل کے ساتھ اس کے گرنے لگے، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ انتہائی مکروہ چہرہ بن گیا. مبروس بھی ہوا، اور نہ داڑھی کے بال اس کے باقی رہے، نہ اس کے سر کے بال اس کے باقی رہے. امام کا امامہ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ عرفاً امامہ کہا جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن عربی کے اعتبار سے جو صحیح لفظ ہے وہ ہے امامہ، عین کے نیچے زیر. امام کا امامہ وہ کس نے لوٹا؟ اخنس بن مرثد، اس نے امام کے امامے کو لوٹا. اخنس. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ لوٹ کر کیا کر رہے تھے؟ پھر ظاہر ہے کہ اس نے مذاق اڑانے کے لیے اپنے سر پر رکھ لیا. اس زمانے کو آپ ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں ٹیکسٹائل کی کوئی باقاعدہ کارخانے نہیں ہوتے تھے. تو اس زمانے میں کپڑا اس کی ایک ویلیو تھی، اس کی ایک اہمیت تھی. تو وہ کپڑا جیسا بھی ہو ان کے لیے ایک قیمتی چیز تھی کہ کپڑا ہاتھ لگ گیا تو اس نے امام کے امامے کو لیا، مذاق اڑانے کے لیے بھی اپنے سر پر رکھا، اور پھر اس کے بعد پہننا شروع کیا. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہوا، یعنی یہ اپنے حواس میں باقی نہیں رہا. مجذوم بھی ہوا، یعنی لیپریسی کا مرض بھی اس کو ہو گیا. امام کے نالین یعنی امام کے سلیپرز، اس کو جس شخص نے لوٹا تھا اس کا نام تھا اسود بن خالد. تفصیل نہیں ملی
لیکن یہ بھی بعد میں عذاب کا شکار ہوا، اس کی تفصیل نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد امام کی انگشتر، امام کی انگوٹھی، آپ نے شاید نام یہ سنا ہوگا اس لیے کہ بعض نوحہ خانوں نے بھی اس کو نظم کیا، بجدل بن سلیم، اس نے امام کی انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کی، نہیں اتار پایا، تو اس نے پھر ایک کام یہ کیا کہ باقاعدہ امام کی انگلی کو کاٹا اور اس انگلی کے ساتھ اس نے انگوٹھی کو بھی لیا، پھر بعد میں ظاہر ہے کہ زخمی کر دیا، انگلی کو کاٹ لیا، تو پھر اس کے بعد نکالنا اس کے لیے آسان ہو گیا، اس طریقے سے اس نے انگوٹھی کو حاصل کیا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو بعد میں جب گرفتار ہوا تو مختار نے اس کے ہاتھوں کو بھی کٹوایا اور اس کے پیروں کو بھی کٹوایا۔ خدا رحمت کرے جناب مختار پر کہ جناب مختار نے بہرحال اس انتقام کے ذریعے سے آل محمد کے دل کو بھی خوش کیا اور ہماری آنکھوں کو بھی روشن کیا کہ یہ جس نے امام کی انگلی کو قطع کیا تھا اس کے ہاتھوں اور پاؤں دونوں کو اس نے قطع کیا، پھر اس کو قتل کروایا۔ قطیفہ خز، ایک چادر یمانی آپ کہہ لیجئے، اس کو بھی قیس بن اشعث نے لوٹا۔ امام کا ایک تو لباس ہو گیا پیرہن، اس کے علاوہ جو امام کی ایک چادر تھی اس چادر کو اس نے لوٹا تھا، اور یہ بھی جذام کے مرض میں گرفتار ہوا۔ امام کی زرہ، امام کی دو زرہ تھی، ایک عمر سعد نے لوٹی تھی اور دوسری مالک بن یسر نے۔ مالک بن یسر اس کو استعمال کرتا تھا، دیوانہ ہو گیا، وہ بھی پاگل ہو گیا، دماغ اس کا درست نہیں رہا۔ عمر سعد، مختار نے جب اس کو قتل کیا ہے عمر سعد کو، تو اس زرہ کو بھی حاصل کیا اور جو اس کا قاتل تھا یعنی جس نے عمر سعد کو قتل کیا تھا اس کو پھر ہبہ کر دی اور اس کو ہدیے کے طور پر یہ دے دی تھی۔ قطیفہ خز کے بارے میں بات ہو چکی۔ امام کی تلوار، شمشیر، دیکھیں ایک تو ہے ذوالفقار، ذوالفقار کی بات نہیں ہو رہی، امام کی ایک اور تلوار، یعنی ذوالفقار کے بارے میں خاص معصومین کے ارشادات کی روشنی میں باقاعدہ علماء نے لکھا کہ ذوالفقار خزانہ خاص تھا پروردگار عالم کا، جس کے لیے امکان نہیں تھا کہ اس کو کوئی چوری کر سکے یا اس کو لوٹ سکے، لہذا اس کا اہتمام الگ کیا گیا تھا۔ ایون انگشتری کے بارے میں بھی یہ بات کی گئی کہ یہ انگشتری ایک عمومی انگوٹھی تھی، ورنہ ایک خاص کہ جو خزانہ امامت میں شمار ہوتی ہے اس کو بھی ذوالفقار کی طرح سے الگ رکھا گیا تھا، لیکن جو امام کی دوسری ایک شمشیر تھی اس شمشیر کو جمع بن الخلق اودی، قبیلہ اود کا یہ شخص تھا جمع، اس نے امام کی اس شمشیر کو لوٹا تھا اور قبضے میں لیا تھا۔ حضرت ابو الفضل عباس کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ ان کا لباس اور ان کا اسلحہ حکیم بن طفیل، اس کا نام ویسے بھی آپ بہت سنتے ہیں حکیم بن طفیل کا، حضرت عباسی کے قضیے کے اندر حکیم بن طفیل نے یہ کام بھی انجام دیا کہ حضرت ابو الفضل عباس ان کا اسلحہ اور ان کا جو جامہ تھا اس کو اس نے لوٹا تھا۔ اچھا، اب باقی جو شہداء ہیں ان کے بارے میں تفصیل نہیں ملتی، لیکن طے ہے، یعنی یہ لوگ اتنے حریص اور اتنے بخیل لوگ تھے یہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کہ اس تیر کی بھی تلاش کرتے تھے کہ جو پیشانی کے اندر لگ چکا تھا۔ یہ علماء نے لکھا کہ جو افراد اس درجے تک گرے ہوئے ہوں کہ جو تیر لگ چکا ہے اس تیر کو بھی کہ جو بھی اس کا آپ کہیں کہ اسکریپ ویلیو جو بھی ہے اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے واپس سے حاصل کیا جائے، تو کہاں امکان ہے کہ باقی شہداء کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا سلوک کیا ہوگا، ان کی بھی جتنی چیزیں ان کو لوٹا گیا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ یہ ہو گئی بات امام کے حوالے سے کہ امام کا جو لباس اور دیگر معاملات ان کو جو لوٹا گیا۔ پھر جب خیام کی تاراجی کے حوالے سے وہ جو عمومی مصائب ہم سنتے ہیں شام غریبہ کے، میں اس کو آپ کے سامنے تکرار نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اب آپ کے سامنے ہیں ہی، بالکل واضح طور پر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تاراجی خیام کے حوالے سے کچھ چیزیں بڑی عجیب ہیں، واقعاً بہت عجیب ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، درود پڑھیے گا محمد و آلہ۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی، ممکن ہے وہ جناب سکینہ ہی ہوں، اس لیے کہ امام کی تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ تھے، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ امام کے تمام بیٹوں کے نام علی تھے اور تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ تھے۔ سکینہ نک نیم ہے، یہ پہلے بھی بات شاید میں نے گزارش کی تھی اور آپ ویسے بھی علماء سے سنتے ہیں، تو سکینہ جو ہے وہ بی بی کا نک نیم ہے، اصل نام جو ہے وہ جناب فاطمہ ہی ہے۔ تو جناب فاطمہ اسی میں پھر ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے صغرا کبرا، یعنی چھوٹی فاطمہ بڑی فاطمہ، یہ جو ہے، اور اسی طریقے سے مثلا سکینہ کہہ دیا تو سکینہ کے ذریعے سے ایک ڈفرینسیشن ہو گیا کہ ہم کس بچی کی بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر فاطمہ بنت حسین آتا ہے تو پھر بات واضح نہیں ہو پاتی کہ کس بچی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جناب زینب کے تعلق سے
اور امام کی ایک بیٹی کے حوالے سے یہ ایک عجیب مکالمہ ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے، اور وہ کیا کہ جب یہ لوٹ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ لوٹ رہے تھے، یعنی اس کا اینڈ تو پھر یہ ہے نا کہ چادریں بھی لوٹ لی گئیں، خلخال بھی نکال لیے گئے، گوشوارے بھی چھین لیے گئے، اور پھر خیموں کو آگ لگا دی گئی، تو ظاہر ہے کہ بیویاں ان خیموں سے باہر آنے پر مجبور ہوئی، بعض میں کہ پہلے باہر نکالا پھر اس کے بعد خیموں کو آگ لگا دی، یعنی پہلے مجبور کیا اور پھر خیموں کو آگ، دونوں طرح سے چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ مگر جب وہ گئے اور لوٹ رہے تھے اور سامان اٹھا رہے تھے مختلف، تو اس میں بعض لوٹنے والوں کی یہ کیفیت نقل ہوئی ہے کہ وہ لوٹ رہے تھے اور رو رہے تھے، لوٹ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ یعنی آپ جناب زینب کے حوالے سے خاص طور پر دیکھیے گا، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک شخص آیا چوتھے امام کی طرف بڑھا جو چمڑے کے ایک ٹکڑے پر رنجوری اور بیماری کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، اس نے کھینچ لیا، امام کو زمین پر گرا دیا اور وہ چمڑا بھی نیچے سے اٹھا لیا۔ چمڑے سے مراد وہ بستر، یعنی وہ جو بستر جو اس زمانے میں جس طریقے کے بستر ہوتے تھے سفر میں خاص طور پر، تو اس کو بھی اس نے اٹھا لیا۔ وہ یہ کام کرتا جاتا تھا، پھر آگے بڑھا، اس نے میری طرف آگے بڑھ کر گوشوارے چھیننا شروع کیے۔ وہ ظالم ظلم و ستم بھی کرتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ روتا جاتا تھا۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی، اس نے کہا آپ آل محمد ہیں، آپ اہل بیت ہیں، آپ کی مظلومیت پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ ظالم اگر تجھے ہم سے ہمدردی ہے تو پھر لوٹتا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹے گا۔ جسٹ تھنک آف اٹ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے والا شخص ہے اس کے اندر کمپریہنشن کی کتنی صلاحیت ہے اور کس لیول کے اوپر ہے یہ، کہ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ کام میں غلط کر رہا ہوں، جو سامنے والوں جن کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں ان کا اسٹیٹس بھی پوری طرح سے نہ معلوم ہو، کچھ نہ کچھ پتہ ہے کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ آل محمد ہیں، اور پھر اس کے بعد لوٹ بھی رہا ہے۔ اور جب اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر تجھے یہ احساس ہے کہ یہ تو غلط کام کر رہا ہے اتنا کہ تیری بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اس غلط کام کے کرتے ہوئے، تو پھر کر کیوں رہا ہے؟ تو وہ جواب یہ دے رہا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو بالآخر آپ لوگوں کو تو کوئی نہ کوئی لوٹ ہی لے گا، تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ پٹی، یعنی واقعاً سکھ کہ ایک انسان کس حد تک گر سکتا ہے، کس حد تک روحانی مریض ہو سکتا ہے، اس کا آپ اندازہ اس جملے سے کر سکتے ہیں، جس پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جلال کے عالم میں یہ کہا قطع اللہ یدیک ورجلیک، خدا تیرے ہاتھ اور پیر قطع کرے، وَأَحْرَقَكَ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی آگ سے پہلے تجھے دنیا کی آگ کا عذاب عطا کرے۔ اور یہ ہوا بھی جناب مختار کے ہاتھوں، یہ ہوا، اس کے ہاتھ پاؤں قلم کر کے جناب مختار نے اسے نظر آتش کر دیا تھا، یعنی زندہ جلا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اچھا، اب جناب مختار کے ہر فعل کو ہم اس میزان کے اوپر نہیں تولتے، یعنی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اوورآل بات ہے کہ بہرحال جناب مختار نے جو انتقام لیا ہے وہ بنیادی طور پر وہ لوگ اس سے بھی زیادہ سزا کے مستحق تھے، پھر اس کو آپ ایک خاص میزان کے ساتھ تولنے کی کوشش نہ کریں۔ جناب فاطمہ بنت حسین، یہ جناب زینب پہ تھا، یہ جناب فاطمہ بنت حسین، ان کی زبانی یہ جو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ خلخال جو پیروں کا ایک زیور ہے کہ وہ اتارنے کی کوئی کوشش کر رہا تھا اور رو رہا تھا، تو انہوں نے کہا ما یبکی کا یا عدو اللہ، اے دشمن خدا رو کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا کیف لا ابکی، میں کیوں کر گریہ نہ کروں، وانا اسلب ابنۃ رسول اللہ، جبکہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی کو لوٹ رہا ہوں، اس کا سامان چھین رہا ہوں، تو کیوں گریہ نہ کروں، کام تو غلط کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ فلا تسلبنی، تو پھر اس کے بعد تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا اخاف یجیء غیری فیاخذہ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں نہیں کروں گا تو کوئی دوسرا کرے گا۔ سیم وہی الفاظ جو جناب زینب کے ساتھ ایک دوسرا دشمن آل محمد کہہ رہا تھا، وہی جملہ یہاں پر بھی ہم کو نظر آتا ہے، سیم، یعنی بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایپیسوڈ ریپیٹ ہو گیا، بالکل اسی انداز سے وہ جملے ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہ یہاں تک کہ چادریں بھی چھین لی گئیں، اور اس میں پھر اس کے اندر یہ ہے، یہ بھی جملہ میں عرض کر ہی دوں کہ مار پیٹ ہوئی جس کے نتیجے میں امام کی ایک بیٹی کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی، اور جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے جناب زینب کو مخاطب کر کے یہ کہا یا امتا حل من خرقۃ استر بہا راسی ان اعین النظار، کہ پھوپھی اماں کوئی کپڑے کا ٹکڑا کہیں موجود ہے
میں خاص طور پہ اس کو کیوں اس طرح سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ میرے نوجوان دوست جو ہے نا، یا میرے بچے، کیونکہ ذاکرین پڑھ دیتے ہیں، خطبہ پڑھ دیتے ہیں، تو کتابوں میں کہیں نہیں ہوگا، بس نہیں برادران عزیز، آل محمد پر جو بیتی ہے نا، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی یہ واقعاً اس سے جو البیرونی، یعنی یہ جو اتنا بڑا سیاح گزرا ہے اس کا جملہ ہے، وہ کام حسین ابن علی اور ان کے خانوادے کے ساتھ ہوا ہے کہ جیسا شریر ترین قوم نے بھی کبھی کسی شریف انسان کے ساتھ نہیں کیا. اس حد تک قتل کرتے ہیں تو تلوار بھی ہے، نیزے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، دار پہ بھی چڑھا رہے ہیں، سولی پہ بھی نیزے کے اوپر بلند کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد خیام کو لوٹ رہے ہیں. تو یہ دس از ٹو مچ. واقعاً ایک انسان، ہم لوگ تنہائی کے اندر بھی جب کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جب پڑھتے ہیں یقین جانیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ کون سا مرحلہ تھا کہ جن کو طے کیا ہے جناب زینب نے، جناب سید سجاد نے. تو اس موقع پر یہ بنت حسین، حسین کی بیٹی جناب زینب کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے پھپھی اماں، حل من خرقۃ، آپ کے پاس کوئی ایسا کپڑے کا ٹکڑا ہے کہ جس سے میں اپنا سر چھپا سکوں، استر بہا راسی، تاکہ یہ جو دیکھنے والے ہیں، یہ جو اسٹیئر کرنے والے ہیں، یہ گھورنے والے ہیں، ان سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں. تو اس موقع پر جناب زینب نے جواب دیا، یا بنتا امتوں کے مثلوں کے، بیٹا مجھ سے کیا تم کپڑے کے ٹکڑے کی بات کر رہی ہو کہ سر کو چھپانے کے لیے؟ ذرا دیکھو جو تمہارا حال ہے وہی میرا حال ہے، اس سے مختلف نہیں ہے. امتوں کے مثلوں کے، تمہاری پھوپھی بالکل تمہاری طرح سے ہی اس وقت بے ردا ہو چکی ہے، چادر موجود نہیں ہے. فرأیت رأسها مکشوفہ، معافی چاہتا ہوں لیکن یہ الفاظ ہیں، فرأیت رأسها مکشوفہ. تو وہ بچی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، پہلے تو میں اپنے حواس میں ہی پوری طریقے سے نہیں تھی، اب جب حواس میں آئی تو میں نے دیکھا کہ جناب زینب کے سر پر بھی ردا موجود نہیں. صرف اتنا نہیں، متنها قد اسود من الضرب، اور میں نے دیکھا کہ بی بی کی جو پشت ہے اس پر اتنی ضرب لگ چکی ہے کہ پیٹھ سیاہ ہو چکی ہے. وہ جو کرتا ہے اس کرتے سے ہی سیاہی جو زخم کی ہے وہ محسوس ہو رہی ہے کہ یہ جناب اتنی زیادہ بی بی زخمی ہو چکی ہیں. فجعلنا نبکی علیہ ویبکی علینا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ زین العابدین کی کیا کیفیت ہے، بیمار بھی ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، منہ کے بل گرے ہوئے ہیں اور حرکت نہیں کر پا رہے. فجعلنا نبکی علیہ ویبکی علینا، وہ ہم پر رو رہے تھے، ہم ان پر رو رہے تھے. یہ والی کیفیت تھی. بیمار کربلا کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. خاص طور پہ شمر کا تو تذکرہ ملتا ہے کہ شمر نے اس موقع پر سید سجاد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو حمید کہتا ہے، حمید جس کو عام طور پر حمید بن مسلم ہی کہا جاتا ہے، وہ حمید کہہ لیجئے، حمید کہہ لیجئے، بہرحال وہ تو پروناؤنسیشنز کے ایشو ہیں. جو لشکر یزید کا رپورٹر ہے، کتنا یہ اپنی رپورٹنگ کے اندر سچا ہے خدا جانتا ہے، مگر اس نے بعد میں اپنے آپ کو پورٹرے یہی کیا ہے کہ اس وقت مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا، مجھے بڑا غم ہو رہا تھا، میں کچھ نہ کرنا چاہ رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ بعد میں جب ٹیبلز ٹرن ہو جاتے ہیں، معاملات جو ہیں وہ فیوریبل نہیں رہتے ہیں، تو پھر بہت سے بولنے والے بولتے ہیں پھر قلم تو اسی کے پاس تھا. لیکن اس نے یہ رپورٹ کیا کہ شمر نے قتل کرنے کی کوشش کی، تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا اور چاہا کہ امام کو شہید کر دے. اس نے کہا یا سبحان اللہ اتقتل الصبیان، کیا تم بچوں کو بھی اب قتل کرو گے؟ یعنی سید سجاد 23 برس کی جو عمر ہے، 38 ہجری کے اندر امام اس دنیا میں تشریف لائے. تو اگر آپ کربلا کے واقعے کے اعتبار سے تو 22-23 سال، اس سے زیادہ کی تو ایج نہیں ہے. تو 22-23 سال وہ اپنی ایج کے اعتبار سے، کہ ایک بچہ ہے، تم بچے کو قتل کرنا چاہتے ہو. انما ہوا صبی مریض، بچہ بھی ہے، بیمار بھی ہے، تو اس کو تو چھوڑو، اس کو تو کم سے کم قتل نہ کرو. پھر اس کے بعد یہ جملہ آپ کو ایک سے زائد موقع پر نظر آئے گا کہ یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ یہ بچہ جس مرض میں مبتلا ہے، موت کے لیے تو یہی بہت کافی ہے، تو اس کو الگ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا جیے گا؟ جو اس وقت شدائد ہیں، شدتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، یہی اس کے لیے بہت کافی ہیں، اس سے زیادہ یہ سروائیو کر نہیں پائے گا. تو پھر اس کے بعد جناب زینب بھی آ گئے اور انہوں نے جناب سید سجاد سے اپنے آپ کو لپٹا دیا اور یہ کہا کہ لا یقتلو، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، حتی اقتل، جب تک کہ مجھے قتل نہ کر لو. اب یہ میری ذمہ داری ہے. حسین ابن علی اس کو میرے حوالے کر کے گئے. تو یہ جملے اس موقع پر ہم کو نظر آتے ہیں. پھر آپ کی خدمت میں برادران عزیز عرض کروں، ظاہر ہے کہ اب جو وقت ہے اسی کے اندر ہمیں بات کو مکمل کرنی. کل انشاءاللہ
اناؤنسمنٹ ہو چکا یا ہو جائے گا، 8:15 بجے تقریر شروع ہو جائے گی، اور اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں، حدیث قصہ ہے، وہ سب مجلس کا حصہ ہے۔ سوزخانی یہ بھی مجلس کا حصہ ہے۔ میری اپنی خواہش یہ ہوگی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے سوزخانی تک پہنچ جاؤں، لیکن یہ کہ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حدیث قصہ، تلاوت، سوزخانی، سلام، یہ سب مجلس کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ تقریر ہے، تقریر کے بعد جو زیارت ہے، یعنی انصاف کی بات یہ ہے، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، یقین جانیے کہ بہت محترم ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے ایون اگر زیارت کے موقع پر بھی کوئی چلا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ مجلس کا ایک حصہ اس نے ڈیفینیٹلی مس کر دیا ہے، اور یقین جانیے کہ میرے لیے بھی جب تک بہت زیادہ ناگزیر نہ ہو تب تک میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں خود بھی زیارت کے اندر شریک ہوں۔ ایون اگر ماتم ہو رہا ہوتا ہے تب بھی میری یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ کچھ شرکت میری ضرور ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا فاصلہ مجلس ہوتی ہے جس کی وجہ سے جانا ہوتا ہے، یا خستگی بہت ہوتی ہے، شکستگی بہت ہوتی ہے، مگر پھر بھی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ڈالا جائے، شرکت کی جائے۔ ماتم بھی مجلس کا حصہ ہے، زیارت بھی مجلس کا حصہ ہے۔ تقریر کل انشاءاللہ 8:15 بجے شروع ہو جائے گی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ 1 گھنٹے میں اپنی بات کو مکمل کر لیا جائے۔ رسمی اعتبار سے بھی میں چاہوں گا کہ مصائب کو آپ کے سامنے پیش کروں اور بات کو مکمل کروں۔ یہ آگے بھی ہماری گفتگو اسی پیٹرن پر ہوگی، کیونکہ جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کے تقاضوں کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا کے بعد پریسائسلی عاشور کے بعد، کہ جب عاشور کا دن مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد جب کوفہ کے مراحل ہیں جانے کا، اور پھر بازار، پھر دربار، اس کو ہم ترتیب کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ پھر کوفہ میں کتنے دن رکے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ شام جانے کا جو سلسلہ رہا، اور شام کے اندر جو واقعات تھے ان کے بارے میں بھی ایک ترتیب اور ایک سیکوینس کے ساتھ ہم اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہیں گے۔ یہاں پر جو خاص مقتل کے اندر آپ کو ذکر ملے گا، اس لیے کہ خولی کا ذکر ابھی آیا بھی کہ وہ امام کا سر لے کر گیا، یہی خولی اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جناب مختار نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ بن کاہل، جس طرح سے ابراہیم ابن مالک اشتر وہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے، اسی طریقے سے بہت سی پروسیڈنگز اور ایگزیکیوشن کے جو معاملات تھے اس کے اندر داخلی طور پر، خاص طور پر عبداللہ بن کاہل ان کا بہت بڑا رول تھا۔ تو ان کو انہوں نے کہا، بلا کر کہا کہ یوں تو بہت سے امام کے جو قاتل ہیں ان کو ہم نے گرفتار کیا، تحقیق کیا، اور بھی بہت سے ہیں کہ جن کو کرنا ہے، لیکن یہ کہ ایک شخص خولی زیادہ پریسائسلی اگر دیکھیں تو بعض کتابوں کے اندر خولی نہیں خولی آیا ہے، خے کے اوپر زبر ہے، بہرحال وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کہ اس کو کسی طریقے سے قابو کرو، اس کو کسی طریقے سے گرفتار کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اطلاع تو بالکل کنفرم ہے کہ کوفہ سے باہر نہیں گیا ہے، کوفہ کے اندر ہے، کہاں ہے یہ معلوم نہیں ہو پا رہا۔ جیسے کوئی اطلاع ملتی ہے، کوئی انٹیلیجنس، کوئی خبر ملتی ہے، میں فوراً اٹیک کروں گا، فوراً ایکشن کروں گا۔ اور ایک دن پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر ہی کے اندر ہے، چھپا ہوا ہے، گھر ہی کے اندر ہے، اور بیت الخلاء کے اندر چھپا ہوا تھا۔ جب چھاپہ مارا گیا تو بیت الخلاء کے اندر چھپا ہوا تھا، اپنے آپ کو اس نے نجاست سے آلودہ کیا ہوا تھا تاکہ کسی کا گمان بھی نہ جائے۔ یعنی ڈرینیج کا وہ سسٹم نہیں ہوتا تھا، آپ سب اس بات سے واقف ہیں۔ آج بھی بہت سے گاؤں دیہات کے اندر دیکھیں تو وہ انداز تو نہیں ہے نا جو شہروں کا انداز ہے، تو وہ اس جگہ پر کہ جہاں غلاظت ہی غلاظت ہے، جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، وہاں پر وہ چھپا ہوا تھا۔ اور پھر جب اس کو گرفتار کیا گیا اور لایا گیا تو وہ جو جناب مختار کا ایک انداز تھا کہ بتا کہ تو نے کربلا کے اندر کیا کیا، اور پھر اس نے جو بیان کرنا شروع کیا اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ جب شام غریباں تھیں اور شام غریباں کے موقع پر مجھے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ میدان جنگ کے اندر ہر ایک اپنے اپنے کام کر رہا تھا، تو میں کچھ کاموں کے اندر مصروف تھا، مجھے لوٹ مار کے بعد پہنچنے کا موقع ملا۔ جب میں پہنچا تو وہاں پر زیادہ تر چیزیں لوٹی جا چکی تھیں، مگر جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا اب لوٹنے کے لیے تو کچھ نہیں ہے سوائے چند چیزوں کے۔ تو مجھے ایک چیز نظر آئی کہ ایک چھوٹی بچی اور اس کے کانوں کے اندر معمولی قیمت کے گوشوار ہیں، معمولی قیمت کے، اور سب نے اس لیے اب تک اس کو چھوڑ دیا تھا کہ جب کوئی لوٹنے کے لیے آتا تھا یہ ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتی تھی اور کہتی تھی یہ میرے بابا کا تحفہ ہے، یہ میرے بابا نے مجھے عید پر دیا تھا، اس کو مجھ سے مت چھینو۔ تو سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، معمولی قیمت کے گوشوار ہیں، کیا اس کو لے کر کرنا۔ مگر اب آپ دیکھ چکے، سن چکے کہ کتنے خسیس، کتنے بدتینت، کتنے پست یہ لوگ تھے۔ تو خولی نے یہ کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ میں نہیں لوٹوں گا تو اب تو میں بالکل ہی محروم رہ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ بی بی مجھے یہ چاہیے، اور اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر لینا چاہا۔ بچی نے، جناب سکینہ کی بات ہو رہی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ رکھ لی کہ یہ میں نہیں لینے دوں گی، یہ میرے بابا کا تحفہ ہے۔ جو بچوں کا جو بچپنے کے انداز ہوتے ہیں اسی طریقے سے۔ تو خولی نے کہا کہ مجھے دیر ہو رہی تھی
کہ میں تو اور چیزوں کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ لوٹنے کے لیے کچھ اور موجود ہے یا نہیں. جب اس بچی نے ریزسٹ کیا تو پھر میں آگے بڑھا اور میں نے گوشوارے کھولے نہیں, نکالے نہیں, نوچ لیے. اور جب میں نے ان گوشواروں کو نوچا تو گوشواروں کو جب نوچا تو ساتھ ہی ساتھ بچی کے کان بھی کٹ گئے اور خون کی دھار بہنا شروع ہوئی. اور اس بچی نے فریاد کی, کبھی وا عباسا وا علی اکبرا. یہ بچی کی فریاد تھی. میں آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کچھ اور ہے میرے پاس لوٹنے کے لیے. اس روایت کے مطابق اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک جوان کہ جو ویسے ہی بہت بیمار ہے, سید سجاد کا, اس کے نیچے ایک بستر موجود تھا اور اس بستر کو ابھی تک کسی نے نہیں چھینا تھا. یہی سوچ کر کہ یہ ویسے مرنے والا ہے, یہ بچہ, اس بستر کو چھین کے کیا کرنا ہے. لیکن میں نے سوچا کہ اب تو چیزیں ہی بہت کم رہ گئیں, تو میں آگے بڑھا اور میں نے بستر کو اٹھایا نہیں, اس طرح سے کھینچا کہ جو بچہ اس پر تھا وہ منہ کے بل زمین کربلا پر گرا. کہ یہ 2 کام میں نے کیے. کہ تیسرا کام میں نے یہ کیا کہ جب میں آگے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ نظر آیا کہ بیویوں کی چادریں چھینی جا چکی ہیں. صرف ایک بیوی وہ ہے کہ جس کے جاؤ حشم اور جلال کی وجہ سے کسی نے ہمت نہیں کی ہے اب تک اس کی چادر کو لوٹنے کی. میں سادات سے واقعاً معافی چاہتا ہوں. یقین جانیے یہ جملے جب بھی میں پڑھتا ہوں خود میرا دل نہیں مانتا. اگر آل محمد کا حکم نہ ہوتا تو شاید میں نہ پڑھتا. کہ اس موقع پر اس نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جناب زینب, علی کی بیٹی ہے, اور کسی نے اب تک یہ ہمت نہیں کر پایا کہ جناب زینب کی چادر کو کھینچ سکے. تو میں نے کہا کہ نہیں, اب تو یہ آخری چیز ہے اور میں تو اسے نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر جناب زینب کی چادر کو لوٹنے کی کوشش کی, چھیننے کی کوشش. اور جب وہ یہ کر رہا تھا تو جناب زینب نے بڑی ہمت کے ساتھ ریزسٹ کیا اور چادر کو مضبوطی سے تھام لیا. وہ کوشش کر رہا تھا مگر جناب زینب کی چادر کو لوٹ نہیں پا رہا تھا, کھینچ نہیں پا رہا تھا. اس موقع پر یعنی اب ذرا آپ دیکھیے کہ زینب ایک ضعیفہ ہیں, ایک بزرگ خاتون ہے, اور یہ خولی ایک جوان انسان ہے, اور وہ اپنی پوری طاقت صرف کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ میں کچھ بھی کر لوں اپنے ہاتھوں سے تو اس چادر کو نہیں کھینچ سکتا, تو پھر میرے ہاتھ میں, دوسرے ہاتھ میں کوڑا موجود تھا. میں نے اس کوڑے سے بی بی کے چہرے پر حملہ کیا. میں نے اس کوڑے سے بی بی کے چہرے پر حملہ کیا. وہ کوڑا جناب زینب کے رخسار پر لگا, چہرے کی کھال پھٹی اور خون بہنے لگا. اور اب جب گرفت ڈھیلی ہوئی ہے تو پھر میں نے جناب زینب کی چادر کو اپنے قبضے میں لے لیا. بی بی زینب عباس کو پکارتی رہ گئیں, واہ عباسا, آج تو نہ رہا تو تیری زینب کی چادر کو چھیننے والے بھی آ گئے, لوٹنے والے بھی آ گئے. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. مالک جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی اس کا ثواب انہیں ایصال فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما. معتممین بانیان حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, تو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما, صاحبان اولاد کو تربیت کی توفیق عطا فرما. آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ کے تمام کے مرحومین کے لیے, شہداء کے لیے, خاص طور پر جسٹس مرحوم علی اسلم جعفری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.